الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان کامل الحیاء والایمان جامع القرآن کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے، اور آج کی گفتگو میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی زندگی کے کچھ گوشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صحابہ کی اقتداء یہ امت کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے اور ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی اگر دیکھا جائے تو سارے نبی اکول نہیں ہیں، وہاں بھی ہم کو مراتب اور درجات نظر آتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ اس آیت کی روشنی میں بھی یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہر رسول برابر نہیں، بلکہ بعض رسول سے اللہ عز و جل نے بعض رسولوں کو افضل فرمایا اور ان کے بھی درجات رکھے ہیں۔ کتابوں کے معاملے میں دیکھ لیجئے،
تو ساری کتابیں اللہ عز و جل نے جو نازل فرمائی، جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی وہ ہیں تو اللہ کی کتاب، لیکن ان ساری کتابوں میں اللہ عز و جل نے جس کتاب کو سب سے اونچا مقام دیا وہ قرآن مقدس ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا۔ ہر نبی کی امت، لیکن ہر نبی کی امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی برابر نہیں، اس میں بھی اللہ عز و جل نے فرق رکھا، درجے رکھے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں کی امت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے ایام اور راتیں یہ بھی اکول نہیں ہیں۔ جمعہ کو اللہ عز و جل نے باقی دنوں پر فضیلت عطا فرما کر اسے سید الایام فرمایا، راتوں میں لیلۃ القدر کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دن دن برابر نہیں، کتاب کتاب برابر نہیں، رات رات برابر نہیں، نبی نبی برابر نہیں، رسول رسول برابر نہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ عز و جل نے بعض رسول کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی اللہ عز و جل نے درجات رکھے ہیں۔ جتنے بھی صحابی ہیں سب کا مقام بلند و بالا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے مقام اور مرتبے تک کوئی غیر صحابی پہنچ سکے، لیکن صحابہ کے اندر بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت رکھی ہے اور درجے رکھے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیے، ان کا مرتبہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ سے بڑھ کر کے ہے۔ اور اسی طریقے سے فتح مکہ سے پہلے غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے، فتح مکہ اور غزوہ بدر کے درمیان جو لوگ اسلام قبول کیے ان کا مقام ہے، لیکن جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کا مقام ان سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ بدری صحابہ کہلاتے ہیں۔ اور بدری صحابہ کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان بدری صحابہ سے بھی افضل و اعلیٰ اگر کوئی بدر کی جنگ میں شریک بھی ہے اور اس سے پہلے اسلام بھی قبول کر چکے ہیں تو اس میں بھی اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے مراتب رکھے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس میں بھی ایسا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اسلام قبول کیے یعنی عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کا مقام ان کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جن کے حوالے سے قرآن نے کہا سابقون الاولون، ان کا مرتبہ بدری صحابہ یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ان میں بھی سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام سارے صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے اللہ اکبر
بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب سمجھ گئے نا آپ بات؟ بڑا اچھا اور سمجھ میں آنے والا مسئلہ، سمجھ میں آنے والی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، نبی نبی برابر نہیں، صحابی صحابی برابر نہیں، کتاب کتاب برابر نہیں، دن دن برابر نہیں، رات رات برابر نہیں، تو نبی اور امتی دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل واضح ہو گیا۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہی صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی موجود ہے، وہ بھی انہی صحابہ میں سے۔ چوتھے اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے بیپاری یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے کاروباری حضرات یہاں پر موجود ہیں، ذرا ذمہ داری کو محسوس کریں، رسپانسبلٹی کو ریئلائز کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے کس کی دعوت پر، کس کی محنت پر؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے محنت کی، کوشش کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے تاجروں کے اندر اپنا مقام رکھتے تھے، اپنا مرتبہ رکھتے تھے، اپنا اسٹیٹس اور امیج رکھتے تھے۔ ان کی باتوں کا اثر لوگوں کے دل و دماغ پر ہوتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ادھر اسلام قبول کرتے ہیں اور ادھر دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی سوسائٹی کے، اپنے قریب رہنے والے، اپنے دوست، اپنے احباب، تجارت کی منڈی کے افراد ان تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد انہیں اسلام کی آغوش میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انہی کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوتے ہیں، اور جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی عمر شریف کم و بیش 32 یا 34 سال کے قریب کی تھی۔ لیکن وہ دور آسان دور نہیں تھا، بڑا ڈیفیکلٹ تھا۔ اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو بحیثیت مسلم معاشرے کے اندر پیش کرنا اور بحیثیت مسلمان زندہ رہنا، یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ اس کے لیے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے نا تو ان پر بھی تکلیفوں کے انبار شروع ہو گئے۔ حکم ابن عاص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکالیف کے پہاڑ توڑے، قید کر دیا گھر کے اندر۔ عثمان تم باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ چھوڑ دو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چچا جان تو دے سکتا ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ سہتے ہیں تکلیف کو، کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، لیکن ان ساری تکلیفوں کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ محصور رہتے ہیں، گھر میں قید رہتے ہیں، لیکن دامن اسلام اپنے ہاتھوں سے چھوڑتے نظر نہیں آتے، اسلام پر ثابت قدم نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اس استقامت کی بنیاد پر چچا مجبور ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ بڑے خوش نصیب تھے، اور بالخصوص وہ صحابہ جنہوں نے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا خوش کر دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے تو مسرور ہو جایا کرتے تھے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں میں نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو صحابہ کی تھی اس کے سلسلے میں مختلف گوشوں پر میں نے جب غور کرنا چاہا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ کے سلسلے میں یہ ہوتی عقیدے کے بعد، توحید و رسالت اور آخرت وغیرہ کے عقیدے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے سینے سے دنیا کی محبت نکالتے تھے۔ یہ جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ کیا نکالتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے، دنیا کی محبت۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے سے روکتے تھے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کمانے سے روکتے تھے، نہ، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے میدان کے اندر جانے والے صحابہ کے سلسلے میں سرکار بشارتیں دیتے تھے، حوصلہ افزائی فرماتے تھے، لیکن اللہ اکبر دل میں دنیا کی محبت کبھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ مال آیا اللہ کا شکر، مال گیا مولا کی مرضی، لیکن جو بھی آئے وہ حلال کا آئے۔ مال کی محبت اور دنیا کی محبت کے اندر حرام سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کر لیں، یہ کبھی صحابہ کے حوالے سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتنی تربیت فرمائی تھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں حب دنیا یہ تھی ہی نہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے واقعہ آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی کا پیش کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت فرمائی، اور حب دنیا کے نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جب کسی انسان کے دل میں حب دنیا بیٹھ جائے، دنیا کی محبت بیٹھ جائے، تو پھر نہ وہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کہیں بھی بک سکتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرما کر ان کے دل سے حب دنیا اس لیے نکالتے تھے کہ صحابہ جیے بھی تو اللہ کے لیے اور مرے بھی تو اللہ کے لیے، کوئی بازار کا خریدار ان کو خرید ہی نہ سکے، اس لیے کوئی صحابی کبھی بکا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی پوزیشن تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں، اور جہاں حب دنیا سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سرکار نے روکا، وہیں پر یہ تصور بھی صحابہ کے دل و دماغ میں سرکار نے داخل فرما دیا کہ تمہارے پاس آنے والی روزی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑے اور اللہ کے نام پر دینے کی ضرورت پڑے تو اپنی دولت کو اللہ کے نام پر لٹانے میں کبھی ہچکچانا نہیں۔ تم ایک دو گے، اللہ تم کو اس کے عوض کے اندر 10 گنا زیادہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تربیت یافتہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا عشق تھا، اور جس سے عشق ہوتا ہے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو اس کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہو، جس بڑے سے محبت ہو، اس کا ادب بجا لاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی تعلیم عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت تھی، بے انتہا محبت تھی، اور اس محبت کے اندر ادب جاننا چاہتے ہو تو آپ جانیں۔ جب آپ چوتھے مسلمان ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سرکار سے بیعت کی، وعدہ کیا۔ اب ادب دیکھو، فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، اپنا دایاں ہاتھ، تب سے میں نے ادب کی وجہ سے کہ اس ہاتھ کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہے، میں نے کبھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں، چھوا تک نہیں۔ یہ ادب، اور ادب سے جو مقام ملتا ہے، ادب سے انسان جو مراحل طے کرتا ہے، ادب سے انسان جو منزلیں طے کرتا ہے، وہ کسی اور چیز سے طے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ادب ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقهوا، پہلے ادب کرو، ادب سیکھو، پھر اس کے بعد علم حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد فقیہ بنو۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں دین ہوگا وہاں وہاں ادب ہوگا۔ ہمارا دین کمپلیٹ ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے، فرمایا گیا الدین کلہ ادب، دین کمپلیٹ ادب کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین مکمل ادب۔ کتنا ادب؟ اللہ کے گھر کا ادب، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، اللہ کی کتاب کا ادب، یہ سب ادب کی تعلیم ہمیں دی جا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن مقدس کا ادب۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اپنا ہاتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں دیا، کبھی میں اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو میں نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس ہاتھ کا اتنا احترام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ادب کا صلہ کیا ملا؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی ادب کرتا ہے تو کوئی صلہ بھی تو ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں کسی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق، دوست اور ساتھی ہوگا۔ جنت میں میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہے۔ یہ ادب کا صلہ ملا کہ اس مؤدب کو، اس صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنا رفیق اور اپنا ساتھی بنایا۔ میں آپ کو یہاں ایک تعلیم دوں گا کہ یاد رکھو، زندگی میں ہمیشہ بڑوں کا ادب بجا لاؤ۔ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں اور صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، سرکار فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہم میں سے۔ تو ہمارا دین ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ موجودہ دور سب سے پہلے بے ادب بناتا ہے، موجودہ دور سب سے پہلے گستاخ بناتا ہے۔ اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دینی مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچے جتنا اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اپنے استاد کا اتنا احترام نہیں کرتے، اس لیے کہ دین رسپیکٹ سکھاتا ہے، دین ادب سکھاتا ہے۔ یہاں بڑا ایک
اچھا پہلو ادب کے حوالے سے بتاؤں. اس وقت مارکیٹ کے اندر اسکول اور کالج جانے والے بچے جب جاتے ہیں تو بیگ جو استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر بیگ جو ہے نا وہ ایسے پہننے کا ہوتا ہے اور کتابیں وغیرہ بیک سائڈ کے اندر رہتی ہے نا, پیٹھ پر کتابیں رہتی ہیں. بیگ کا پورا پورشن جو ہے, پورا معاملہ جتنا بھی ہے جو ہے وہ سمانے والا, وہ حصہ پورا بیک سائڈ میں ہوتا ہے, ایسے گلے میں پہن کر نکل گئے. لیکن خدا کی قسم مدرسے میں جانے والا قاعدہ بغدادی بھی لے کر جاتا ہے نا تو کبھی پیٹھ پیچھے نہیں, ایسے سینے سے لگاتے ہوئے جاتا ہے. یہ ہے ادب, یہ ادب ہے. قاعدہ بغدادی قرآن نہیں, قاعدہ بغدادی لے کر بھی جاتا ہے تو بچہ سینے سے لگا کر جاتا ہے. ہمارا دین یہ ہمیں ادب کی تعلیم دے رہا ہے, ادب کی تعلیم دے رہا ہے. تو یہ رسپیکٹ. اسی طریقے سے خاص طور پر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ عام طور پر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ حیا عورتوں میں ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حیا صرف عورتوں کا زیور نہیں ہے, بلکہ حیا اور شرم یہ مردوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, مصنف جب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں تو لکھنے والے لکھ گئے کہ سرکار اتنے باحیا تھے کہ ایک کماری لڑکی جتنی حیا نہیں رکھتی اس سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. اور جس میں حیا نہ ہو اس میں پھر کچھ بھی نہیں. الحیاء من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے, ایمان کا جوہر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصف کے اندر بھی بے مثال نظر آتے ہیں. جواب نہیں, اتنے باحیا تھے. یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہت سارے صحابہ نے بہت ساری چیزوں کو اخذ کیا اور اس میں ماسٹر بنے. صداقت میں صدیق اکبر بن گئے, عدالت میں فاروق اعظم بن گئے, سخاوت میں عثمان غنی بن گئے, شجاعت میں مولا علی بن گئے. سب کو حضور کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا اور اس حصے کے اندر وہ ماسٹر بن گئے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا لینے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے مقام پر نظر آتے ہیں. کامل الحیاء والایمان, یہ ان کی شان بیان کی گئی, کامل الحیاء. اور جانتے ہیں یہاں حیا کے حوالے سے میں کہہ دوں, بے حیائی صرف اس کو نہیں کہتے کہ آدمی ننگا گھومتا ہو, بلکہ بے حیائی اسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے ایسی حرکت کرے جو حرکت اس کے مقام کو گرا دے, وہ بے حیائی ہے. آپ نے کسی کے سامنے کوئی ایسی حرکت کی, کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے کہ سامنے والے کی نظروں سے آپ گر گئے, اس کی نظروں کے اندر آپ کی تحقیر ہو گئی, بس آپ بے حیاؤں کے اندر شمار ہو گئے. اور آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے, اس کے سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے اس کامل الحیاء والایمان سے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا فرماتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے, اور بے تکلفانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے نصف لیٹے ہوئے تھے, نصف بیٹھے ہوئے تھے, اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی نظر آ رہی تھی. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملاقات کیے اور ایسے ہی بیٹھے رہے. تھوڑی دیر گزری کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے اور ان سے بھی ملاقات کی.
اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. پھر جب یہ تینوں چلے گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تشریف لائے تو آپ ایسے ہی بیٹھے تھے, عمر تشریف لائے تو آپ ایسے ہی بیٹھے تھے, لیکن جیسے ہی عثمان تشریف لائے تو آپ بالکل سیدھے بیٹھ گئے, تہبند آپ نے درست کیا, صحیح طریقے سے بیٹھ گئے. حضور آخر ان کے لیے اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اب سنیے سرکار کیا فرماتے. ارشاد فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ تم جانتی ہو عثمان وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا فرشتے بھی کرتے ہوں. پتا چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے باحیا تھے, کتنے باحیا تھے. آج ہم لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں مارکیٹ کے اندر, گھروں کے اندر بھی دیکھیں, اللہ رحم و کرم فرمائے آدمی کس طریقے سے رہتا ہے. میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں, وہ کبھی باتھ روم میں سے کرتا پہنے بغیر نکلتے نہیں تھے, اور ان کے سینے کو کبھی کسی مرید نے, کسی اور نے کبھی نہیں دیکھا تھا, اس لیے کہ وہ اتنے باحیا تھے کہ وہ اس طریقے سے نکلنے میں شرم اور حیا محسوس کرتے تھے. پر آج کیا پوزیشن ہے؟ آج تو دیکھیں تو ٹاول پہن کر کے گھر کے اندر نہا کر کے نکلے, ٹاول پہن کر کے باہر آ گئے, کوئی حیا نہیں, کوئی شرم نہیں, کوئی جھجک نہیں. اور اسی لیے فرمایا گیا بے حیا باش ہر چے خواہی کن, آدمی بے حیا ہو جائے پھر جو چاہے وہ کرے. ایک بار آدمی بے حیا ہو جاتا ہے نا, پھر اس سے کسی چیز کی آپ توقع نہ کریں, پھر وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے حیا ایمان میں سے ہے, ایمان کی شاخوں میں سے ہے, اور جو 73 شاخیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بیان فرمائی, ان شاخوں میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو بھی شامل فرمایا. اور حیا بہت بڑا زیور ہے, اور حیا کبھی, یہ بات جو عرض کر رہا ہوں اسے ذہن میں رکھو, حیا کبھی انسان کو گرنے دیتی ہی نہیں. یہ ایسا زیور ہے, ایسا کمال ہے, جس نے اسے اپنا لیا یہ حیا اسے بلندی عطا کر دیتی ہے, اسے عروج عطا کر دیتی ہے. یہ گالی گلوچ یہ سب کیا ہے؟ سب بے حیائی ہے. اور یاد رکھیں قرآن مقدس میں بے حیائی پھیلانے والوں کے سلسلے میں سخت وعید آئی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, بے حیائی کو ایمان والوں میں پھیلاتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب. اب کوئی اگر بے حیائی کی فوٹو بھیج رہا ہے, بے حیائی کے میسج بھیج رہا ہے, بے حیائی کے گانے بھیج رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر کوئی بھیج رہا ہے تو در حقیقت یہ بے حیائی کو پھیلانا اللہ کی بارگاہ کے اندر عذاب کو دعوت دینا ہے. اس لیے اس سے ہمیشہ بچو, اس سے ہمیشہ بچو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جس طریقے سے باحیا تھے, اسی طریقے سے آپ کی ایک بہت مشہور صفت ہے, اور وہ ہے سخاوت. وہ کیا ہے؟ اسی لیے آدمی کہتا ہے اللہ ہمیں عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما. اتنا تو کہتا ہے, ساتھ میں اسے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اے اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخاوت کا جذبہ بھی عطا فرما دے. عثمان غنی کا خزانہ تو مانگتے ہو, ساتھ میں اس کی طرح, ان کی طرح سخاوت کا جذبہ بھی مانگو. اور میں آپ کو بتاؤں, غزوہ تبوک یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کی آخری جنگ ہے, اور یہ مدینہ منورہ سے کم و بیش 700 یا 900 یا 1100 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر تبوک کا مقام ہے.
جب یہ غزوے کا وقت آیا تو موسم بڑا گرم تھا، لو چل رہی تھی. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس نہ جنگی اسلحے تھے نہ جنگی ساز و سامان تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ترغیب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے سامان حرب کی ضرورت، مال کی ضرورت، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میری طرف سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جاری رکھا اور پھر ترغیب دلائی. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور میری طرف سے سامان سے لدے ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ جاری رکھا اور پھر ارشاد فرمایا، ترغیب دلائی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے سامان کے ساتھ. بس اتنا جب کہا اور 300 اونٹ جب انہوں نے دے دیے، سرکار منبر سے نیچے اترے. قربان جائیے کیا منظر رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی. اور صحابہ کے دل یہ منظر دیکھ کر کے آشش کر رہے ہوں گے. حضور منبر سے نیچے اترے اور حضرت عثمان غنی سے فرمایا، عثمان تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو. آج کے بعد تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو. یہ جنت کی بشارت سخاوت کی بنیاد پر ملی، سخاوت. اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیر روما کا واقعہ، یہودی کا کنواں تھا، اسے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں میں وقف کیا اور اس کی وجہ سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت انہیں عطا فرمائی. 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی کے لیے سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ آخر صحابہ میں لٹانے کا جذبہ کیوں تھا؟ کیوں یہ جذبہ تھا؟ ہمارا حال تو گننے کا ہے نا، بہت کاؤنٹ کرنے کا ہے. بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ اگر کچھ دیتے ہیں تو کیفیت ہوتی ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن قرآن مقدس پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے. اور صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے اور عمل کے نتیجے کو جانتے بھی تھے کہ جیسا ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کی جزا وہی ہوگی جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے عقد میں نہیں آئیں. اس میں واحد حضرت عثمان غنی ہیں کہ جن کے نکاح میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں آئی تھی، 2 بیٹیاں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب آپ دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور ان کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. اور اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، اس موقع پر صحابہ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت علیل تھی، بیمار تھی وہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان تم رقیہ کے پاس رہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بدر کی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے.
اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے سب جنگ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، لیکن غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں تھے۔ جب جنگ میں اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ مدینے جا کر کے خوشخبری سناؤ۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان مدینے کی طرف گئے اور خوشخبری جب سنا رہے تھے تو اس خوشخبری کے سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو بیمار تھی حضرت رقیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو تھی ان کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت بدر کے میدان کے اندر نصیب ہوا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ رکھا۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو عثمان مدینے میں تھے لیکن حضور نے ان کو حصہ دے کر بتا دیا عثمان مدینے میں بھی رہ کر کے جنگ بدر کے اندر شریک تھا، تو بدری صحابہ میں ان کو بھی شمار کیا ہے انہوں نے۔ اور ایک بڑی پیاری بات یہاں بھی عشق چھلکتا نظر آتا ہے اور یہ بڑی پیاری بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مدینہ منورہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک عظیم جماعت کو لے کر عمرہ کی غرض سے حدیبیہ پہنچے تو مکہ والوں نے وہاں پر روک دیا اور کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیٹر کی حیثیت سے، آپس میں گفتگو کرنے کی حیثیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ تم مدینے مکے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی بھی احرام کے اندر تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام کے اندر تھے، صحابہ کرام بھی احرام کی حالت میں تھے، سب عمرہ کی نیت سے نکلے تھے۔ حدیبیہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، رک گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی کمپرومائز کرنے کے لیے پہنچے تو مکے والوں نے کہا عثمان اگر تم چاہو تو طواف کعبہ کر سکتے ہو، لیکن اس سال تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو طواف کعبہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں وہ لوگ، وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، وہ اندر ہی اندر سوچ رہے تھے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ اب گئے ہیں کعبے کے پاس تو ان کو تو طواف کعبہ نصیب ہو گیا ہوگا۔ لیکن آپ عشق دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے ہی انہوں نے کہا عثمان تم چاہو تو طواف کعبہ کر سکتے ہو، حضرت عثمان غنی کا عشق جواب دیتا ہے سنو میرا طواف کعبہ اسی وقت ہوگا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ورنہ میں طواف کعبہ حضور کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ عشق کا منظر دیکھ کر مکے والے بھی دنگ رہ گئے کہ اللہ اکبر، رسول اعظم کی اتنی محبت صحابہ کے دل کے اندر موجود ہے کہ طواف کعبہ جیسی عبادت بھی حضور کے بغیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا عشق تھا! یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں، خاص طور پر ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزدیک حضور کی محبت یہ افضل و اعلیٰ تھی۔ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنا ہو تو دیکھیں، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، مولا علی نے حضور کو نہ جگایا اور سورج کو غروب ہونے دیا، بتا دیا کہ نماز کی قضا تو ہو جائے گی، محبت کی قضا نہیں ہو سکتی، یہ بتا دیا۔ طواف کعبہ تو پھر بھی ہو جائے گا، پھر کبھی ہم آ جائیں گے طواف کعبہ کر لیں گے، لیکن حضور سے پہلے ہم طواف کعبہ کریں یہ ممکن نہیں۔ اور ادھر یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہ شہید کی بات جب حضور نے سنی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے جمع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ اگر عثمان کو کسی نے شہید کیا یا شہید ہو گئے تو ہم سب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سارے صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلہ لینے کے لیے عہد کیا۔ قرآن اس کو اجاگر کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ اس بیعت سے راضی ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے
مومنین سے بیعت لی تھی. اب یہ بیعت کس کے لیے لی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کتنا اونچا مقام ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات آخری میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اگر کسی کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، تو اس سے سرکار کتنی نفرت فرماتے ہیں. ایک جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. صحابہ کو حیرت ہوئی، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تک کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی نماز جنازہ کے لیے انکار کیا ہو. سرکار فرماتے ہاں، جس بندے کو خدا ناپسند کرتا اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. یہ وہ شخص تھا جس کے سینے کے اندر عثمان کے لیے نفرت تھی اور بغض تھا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. آپ اندازہ لگائیں. تو آپ یاد رکھیں 18 تاریخ اس مہینے کی 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی. اس لیے یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پر کئی احسان کے ساتھ ساتھ ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا. اس اعتبار سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا تھا. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ 18 ذی الحجہ کو اپنے گھر میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، آئندہ سنیچر کو انشاءاللہ العظیم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ دوست احباب و متعلقین کے ساتھ آپ کثیر تعداد کے اندر اجتماع میں تشریف لائیں کہ یہ سب وہ ہیں، وہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کی بنیاد پر، جن کی قربانیوں کی بنیاد پر آج اسلام ہمارے سینے میں موجود ہے اور آج اسلام چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے. ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے آئندہ سنیچر کو دوست احباب و متعلقین کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.